آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، کچھ خوبصورت پروگرامز میں سے آج کا ایک پروگرام جس میں یقیناً آپ کو سننے کے لیے اور اپنی سماعتوں کو میٹھا کرنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ ایک نہایت خوبصورت شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے توسط سے، نیشنل چینل کے توسط سے وقتاً فوقتاً انہیں سنتے رہتے ہیں۔ آج اردو پوائنٹ کے اس خوبصورت شو میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا ایک خوبصورت شعر اب تمام احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں، یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں۔ جناب جواد شیخ صاحب، السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ مجھے کسی شخص کو یہ دکھانا تھا کہ جواد شیخ کون ہے، تو جب میں نے گوگل کیا تو جواد شیخ ایکٹر آ گئے اور پھر مجھے لکھنا پڑا جواد شیخ پوئٹ۔ اچھا، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایکچولی وہ جاوید شیخ ہے اور میں جواد شیخ ہوں، لیکن پھر بھی وہی نام آیا۔ پھر بھی وہی آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ کام ہے ان کا اور بہت ساری چیزیں ان کی پوسٹڈ ہیں، بالکل ایسی ہے۔ تو وہ گوگل خود کریکٹ کر کے وہ کہتے ہیں آپ کو جواد شیخ کی نہیں جاوید وہ کہتے ہیں شیخ نہیں، کی یہ نہیں ہے، یہ ہی نہیں۔ ہاں، لیکن تو پوئٹ لکھنا پڑتا ہے۔ پوئٹ لکھنا پڑتا ہے، تو پوئٹ ہاں، اسی طرح میں جانے والا تھا کہ وہاں پہ مجھے پوئٹ لکھنا پڑا۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ واقعتاً کسی ایسی محفل میں جہاں پہ آپ گئے ہوں تو انہوں نے ایک آؤ گے یار یہ پوئٹ جو یہاں پہ ہے اس کو ہم نہیں جانتے؟ ظاہر ہے ایسا تو بہت جگہوں پہ ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں جو پہلی دفعہ آپ نے مشاعرے سے نا مراد میری بھی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ پہلا مشاعرہ جس میں آپ گئے اور بالکل یوں بیا بجا والا سین ہو گیا، اس کی کوئی تھوڑی سی ہمیں ہسٹری بتائیے، کوئی واقعہ سننا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ بنیادی طور پہ سوال میرے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا، ایسا تو اپنے منہ سے کہنا تو تھوڑا ویسے بھی عجیب لگتا ہے مجھے، چلے کوئی اور ہے نہیں نا کہنا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرا زیادہ وقت یورپ میں گزرا، صحیح، تو پاکستان میں انٹروڈیوسڈ اس طرح نہیں تھا، صرف شاعروں کی حد تک، تو ظاہر ہے شعراء تو ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں لیکن عوام میں اس طرح ظاہر ہے لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا۔ تو یہاں 2016 میں ایک مشاعرہ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس وغیرہ اور اس میں بڑا اچھا مشاعرہ تھا، بڑا ویل ارینج تھا، تو اور میرے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈلی وہ بہت شاندار رہا۔ یعنی وہ اسٹوڈنٹس نے جس طرح مجھے ویلکم کیا اور پھر جس طرح وہ شاعری انہوں نے سنی، وہ ظاہر یوٹیوب پہ کچھ نہ کچھ اس کا دیکھا جا سکتا ہے، وہ پہلا میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے بعد کئی ایکسپیرینسز اس طرح ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ میرے لیے تھوڑا یادگار ہے کیونکہ اس سے پہلے اتنا انرجیٹک کراؤڈ۔ ہاں وہ نہیں مجھے دیکھنے کو ملا۔ اچھا، ویسے خلاف توقع میں آپ کو ایک بات اس میں ایڈیشن کرتا چلوں کہ 2016 کا جو آپ کا مشاعرہ ہے میں اس کا یعنی شاید میں وہاں پہ تھا۔ اچھا، آپ وہاں موجود تھے؟ بیکاز اس سے کچھ دن قبل جو ہے وہ ان کا تقریری مقابلے وغیرہ والا سیناریو تھا، تو وہ دوستوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی اس طرح ہے، تو میں چلا گیا، میں نے پہلی دفعہ آپ کو وہاں پہ سنا۔ اچھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سے پہلی ملاقات ہے، وہاں پہ آپ کو سنا تھا۔ تو جیسے ہم لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ جو یادگار مشاعرہ ہے، تو آپ کے نزدیک آپ کے یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ کنگ ایڈورڈ، یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ۔ ایکچولی یہ جو حال ہی میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، کچھ کینیڈین جو آپ کا تھا، کینیڈا کا جو ٹور تھا وہ مطلب زندگی کا سب سے شاندار ٹور رہا ہے میرا۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ 6-7 کے قریب نشستیں اور مشاعرے وغیرہ ہوئے۔ اس میں پہلا مشاعرہ 11 اگست کو ہوا مونٹریال میں، تو وہ بہت زیادہ شاندار تھا۔ مونٹریال کے جو لوگ تھے، جو آڈینس تھی، وہ بہت شاندار رہی۔ پھر یہ ہے کہ کینیڈا انڈیا اور پاکستان کے بعد سب سے بہترین شعراء یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی کے حوالے سے وہ کینیڈا میں موجود۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ یو ایس کے نزدیک ہے تو بہت سارے شعراء جو یو ایس میں اتنے شاندار شعراء ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی آنا آسان ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا اچھا ایک جگہ ہے جہاں پہ اچھے مشاعرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک جو سیریز تھی نشستوں کی اور مشاعروں کی، وہ بہت زیادہ شاندار رہی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ بالکل صحیح۔ تو جواب بھائی یہ بتائیے کہ شاعری جو ہے اسے کتھارسس کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتھارسس ہے اور آپ کا سیلف کتھارسس ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کے نزدیک شاعری آپ کے کتھارسس کے لیے کتنا امپورٹنٹ؟ میرے کتھارسس کے لیے شاعری ہی ہے، یعنی جس طرح عام لوگ شاید جب اپنا غم غلط کرنا ہوتا ہے، جب کچھ اس طرح کا ان کے دل پہ کچھ بوجھ ہوتا ہے تو وہ رو کے کر لیتے ہیں نا، مطلب اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی طریقہ، تو شاعر کے لیے ظاہر ہے اس کی شاعری ہے۔
تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ 2-3 سال پہلے میں نے ایک دفعہ یہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں شاعر نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو مطلب 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور پھر میرے ساتھ کیا ہوتا. جس طرح ایک سینسٹیو آدمی، اس نے جس انداز میں زندگی گزاری، جو اس کے تجربات رہے، جو اس کے یعنی مشکلات اس نے دیکھیں سوشلی، ایموشنلی، ہر حوالے سے، تو وہ شاعری ظاہر ہے وہ میری کتھارسس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ شاعری نہ ہو پائے تو اس کے لیے وہ ایک الگ سے ایک گھٹن بن جاتی ہے، تو اس کے کتھارسس کے لیے پھر دوبارہ شاعری کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، تو اس لیے ظاہر ہے شاعری تو میرا جینا مرنا ہے. اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کے ساتھ ساری زندگی اتنا زیادہ سنسیئر نہیں ہو سکا. بالکل صحیح. ہاں، اور ظاہر ہے شاعری فل ٹائم جاب ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. بہت محبتیں اور بڑی چاہتیں اور بڑے پیار سے لوگ آپ کو ملتے بھی ہیں، آپ سے سنتے بھی ہیں. تو اتنی ساری محبتیں جب آپ کو ملتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. کئی لوگ یعنی وہ گلا کرتے ہیں کہ شاعری نے آپ کو کیا دیا، یا شاعری کیا دیتی ہے، یا اس طرح کی بات ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعری نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. سب سے زیادہ جو لوگ پیار کرتے ہیں، اور ایسے علاقوں سے اور ایسے انداز میں ان کے الفاظ اور ان کی جو جذبات پڑھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، تو میں پڑھ کے بھی حیران ہوتا ہوں اور سن کے بھی حیران ہوتا ہوں. تو ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف شاعری کی وجہ سے، یعنی اور تو کوئی اور تعارف نہیں ہے نا، صرف شاعری ہے. تو اتنی محبت دیکھ کے تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں کہ اور اتنے اچھے دوست ملے، اتنے اچھے، یہ سب شاعری کے توسط. سب شاعری کی وجہ سے. مجھے تو شاعری نے بہت کچھ دیا. بالکل صحیح. سر پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر و زبان شاعر. تو آپ کے حوالے سے ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا کہ آپ سے کیا سنیں گے، آپ جو موقع کی مناسبت سے ہمیں سنائیں. اچھا، یہ سوال ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سوچنا پڑ جاتا ہے کہ اب آپ کے کتنے سارے بچے ہیں نا. یہ شاعری کی جو غزلیں ہیں یہ بھی تو آپ کے بچے ہی ہیں. کہا کرتے ہیں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میرے بچے نے سارے. ہاں، یہ ظاہر ہے، تو آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا کسی ایک کا. تو چلیں کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں. جی. ایک غزل کے اشعار ہیں کہ مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیے، مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیے، مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیے، دلبر نہیں تو پھر کوئی دیگر نہ دیجیے. بہت اچھے. دلبر نہیں تو پھر کوئی دیگر نہ دیجیے، اپنے سوال سہل نہ لگنے لگے اسے، اچھا، آتے بھی ہوں جواب تو فرفر نہ دیجیے. ہائے 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 ہائے، اپنے سوال سہل نہ لگنے لگے اسے، بہت اچھے، آتے بھی ہوں جواب تو فرفر نہ دیجیے. چادر وہ دیجیے اسے جس پر شکن نہ آئے. اچھا، چادر وہ دیجیے اسے جس پر شکن نہ آئے، جس پر شکن نہ آئے وہ بستر نہ دیجیے. ہائے 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 ہائے، سر کیا اچھا شعر ہے، دوبارہ سنائیں. چادر وہ دیجیے اسے جس پر شکن نہ آئے، جس پر شکن نہ آئے وہ بستر نہ دیجیے. بہت اچھے، بہت اچھے. بکھراؤ کچھ نہیں بھی سمٹتے میرے عزیز، اچھا، اپنے کسی خیال کو پے کر نہ دیجیے. کیا کہنے، کیا کہنے. شکریہ. یا دل سے ترک کیجیے دستار کا خیال، یا دل سے ترک کیجیے دستار کا خیال، بہت اچھے. یا اس معاملے میں کبھی سر نہ دیجیے. سر بہت اچھے، واہ واہ. یا دل سے ترک کیجیے دستار کا خیال، ہائے ہائے ہائے. یا اس معاملے میں کبھی سر نہ دیجیے. یا اس معاملے میں کبھی سر نہ دیجیے. کہیو کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، کہیو کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، کہیو کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیے. بہت کہیو اچھے، کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، بہت اچھے، واہ واہ. لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیے. لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیے. معیار سے سوا یہاں رفتار چاہیے، بہت اچھے. کیا اچھا معیار سے سوا یہاں رفتار چاہیے. جواد اس کو آخری اوور نہ دیجیے. بھائی بہت اچھے، بہت اچھے. جواد اس کو آخری اوور نہ دیجیے. معیار سے سوا یہاں رفتار چاہیے، جواد اس کو آخری اوور نہ دیجیے. دنیا کے 17 سے 18 مختلف ممالک میں آپ جا چکے ہیں، سیر و تفریح کا بھی شوق رکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کے لوگ ملتے ہو، انواع و اقسام کے لوگ.
تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات رہتی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو سب کے مشترک ہیں؟ مسائل پوری دنیا میں مشترک ہیں، ہر طرح کے لوگوں میں، ہر طرح کی نیشنلٹی کے، کیونکہ انسانی مسائل ہیں نا، تو وہ چاہے غریب ممالک ہیں، چاہے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو خاص طور پہ جو جذباتی حوالے سے جو زندگی کے مسائل ہیں وہ تقریباً سب کے ایک جیسے ہیں۔ کچھ جو تھوڑا فرق ہے وہ ظاہر ہے، جس طرح ہمارے ممالک ہیں، خاص طور پہ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ، یہاں پہ ظاہر ہے معاشی مسائل زیادہ ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے ٹوٹل مسائل کا 70-80% مسائل معاشی مسائل ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر نجی اور مسائل سے مسائل جنریٹ پیدا ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ بالکل جی ہاں، لیکن جذباتی حوالے سے پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ہیں، وہ تنہائی یا اداسی یا محبت اور نفرت اور یہ سب یکساں ہیں۔ اس لیے شاعری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ چاہے آپ پرتگال کی شاعری پڑھ رہے ہیں یا اسپین کی ہے یا نارویجین ہے یا کہیں کی بھی ہے، تو وہ یکساں ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کے مسائل دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال جو ہے یہ ایک سب سوال تھا، کیونکہ میں اس سے اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ ان ممالک میں گھوم پھر کے اور اتنی سیر و تفریح کے بعد اور ان لوگوں سے مل کے اتنے تجربات اکٹھے کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی شاعری پر اس کی کتنی چھاپ آئی؟ دیکھیے، شاعری پہ تو ظاہر ہے چھاپ ہوتی ہے، جہاں جہاں سے آپ گزرتے ہیں، جس طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، جو زندگی میں آپ کے تجربات ہوتے ہیں، وہ اس کا اثر آپ کی شاعری میں ضرور آتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ سفر کرتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، جیسے آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ سبق آپ سیکھ کے آئے ہیں اور اس کی آپ نے مشق کی ہے اسکول میں۔ اور کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں، کچھ ایسی جو غیر محسوس انداز میں آپ کے اندر اتر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سفر میں جو منظر آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں، ایک منظر آپ کو ایک سمت لے کے جاتا ہے، ایک واقعے کی سمت، اور ایک نئی کہانی اس سے تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی چہرے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک الگ دنیا میں آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ شاعری پہ تو خاص طور پہ ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے، چاہے وہ مناظر ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے پھر ان کے انداز ہیں، چاہے وہ بات کرنے کے، چاہے وہ آپ کو وصول کرنے کے، جو کچھ بھی، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ذرا بھی ایک اور غزل عنایت کیجیے، پھر اس کے بعد ہم اگلے حصے کی جانب چلیں۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی آپ نے ایک شعر سنایا، جی جی، تعارف میں، تو وہی غزل میں سنا دیتا ہوں۔ کیا اچھا شعر ہے ویسے۔ شکریہ، وہ ہے کہ تو کیا یہ آخری خواہش ہے، اچھا بھول جاؤں، اچھا تو کیا یہ آخری خواہش ہے، اچھا بھول جاؤں، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں، تو کیا یہ آخری خواہش ہے، اچھا بھول جاؤں، واہ واہ، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں، آہا تو کیا یہ دوسرا ہی عشق اصلی عشق سمجھوں، آہا، تو پہلا تجربے کی ذیل میں تھا بھول جاؤں، کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ، تو کیا یہ دوسرا ہی عشق اصلی عشق سمجھوں، آہا، واہ تو واہ، پہلا تجربے کی ذیل میں تھا بھول جاؤں، بھول جاؤں، تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا، اچھا تو بس- کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول تو جانا، کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا، کہ بس باتوں ہی باتوں میں بھلاتا بھول جاؤں، بھائی بہت اچھے شعر، بہت اچھا، واہ تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا، کہ بس باتوں ہی باتوں میں بھلاتا بھول جاؤں، واہ واہ، کبھی کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہوگا، اچھا، کبھی کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہوگا، آہا، مگر پھر سوچتا ہوں فائدہ کیا، بھول بھول جاؤں، بھائی بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، سر مقرر، کبھی کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہوگا، آہا، مگر پھر سوچتا ہوں فائدہ کیا، بھول جاؤں، آئے، یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، آہا، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں، آئے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول میں جاؤں، اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں، ہیں اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت، ہے اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت، میں کیا کیا یاد رکھوں اور کیا کیا بھول، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، ہیں اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت،
میں کیا کیا میں یاد کیا کیا یاد رکھوں اور کیا کیا بھول جاؤں، اور کیا کیا بھول جاؤں. کوئی کب تک کسی کی بے وفائی یاد رکھے، آہا بہت ممکن ہے میں بھی رفتہ رفتہ بھول جاؤں. واہ واہ واہ. کوئی کب تک کسی کی بے وفائی یاد رکھے، بہت ممکن ہے میں بھی رفتہ رفتہ بھول جاؤں. آہا تو کیا یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لو گے جواد، آہا. تو کیا یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لو گے جواد کہ وہ ہے بھی اسی لائق لہٰذا بھول جاؤں. بہت اچھے سر، کیا اچھا شعر. بہت شکریہ. واہ واہ. جوادی ماشاء اللہ خوش شکل ہیں، ہر طرح سے آسودہ ہیں، اتنا اچھا لکھتے ہیں، بے تحاشا خواتین کا دل آیا ہوگا اور پیغامات بھی موصول ہوتے رہے ہوں گے. ایسا واقعہ بھی ہوگا؟ یہ تو یوزل باتیں تھے عام obvious ہے. ظاہر ہے. obvious ہے. وہ مطلب ظاہر ہے میں چونکہ مجھے اندازہ ہے اس چیز کا اور پیار کرتے ہیں لوگ، تو ہاں ظاہر ہے. نہیں لوگ نہیں نا، خواتین. صحیح ہو گیا. ہاں، تو کوئی وہ ایسا واقعہ کوئی جو آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ جس نے واقعہ آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہوگا؟ اچھا اینی ہوگا. نہیں میں اس میں ہلتا رہتا ہوں اس طرح. اچھا اس طرح سے ہاں دل پھینک ثابت ہوئے ہیں. میں بہت دل پھینک، بہت زیادہ دل پھینک. یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہر خوبصورت عورت پہ آپ کا نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. لیکن نا چونکہ میں بطور شاعر چونکہ ہم سینسیٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور حسن خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے جو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جاں ہوتا ہے. بہت اچھے. ٹھیک ہے. اب حسن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی عورت میں ہو یا کسی لڑکی میں ہو. ٹھیک ہے. وہ کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا، کہیں بھی، چاہے وہ کسی منظر میں ہے، چاہے وہ کسی عورت میں ہے، کسی بچے میں ہے، اور یا کسی بھی چیز میں ہے. یہ بھی تو نیچر ہے نا. ظاہر ہے، ظاہر ہے. اور یہ ایک انسان کی اوور آل نیچر ہے کہ اسے حسن پسند ہے اور پھر اسے اپوزٹ سیکس جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اور پھر شاعر ظاہر ہے اس کو تو اور زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کس وجہ سے آپ سے پیار کر رہے ہیں، تو اس کو اس بھرم کو قائم رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ٹوٹ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ بلیسنگ ہے. ظاہر ہے لوگوں کی محبت اور لوگوں کی دی ہوئی عزت بہت بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص آپ پہ انعام ہوتا ہے جو ظاہر نصیب والوں کو ملتا ہے. تو میں ظاہر اس حوالے سے خاص طور پہ بہت بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا مور اوپن آپ عموماً بیرون ملک ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ آپ کا پاکستان گزرتے ہیں تو یہ شفٹنگ چلتی رہتی ہے. جی. یہ بار بار میں پوٹیشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس چیز کا موقع بہت زیادہ لوگوں کو نہیں ملتا کیونکہ لوگ بہت مصروف ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ. تو فراغت کے اوقات عموماً دستیاب رہتے ہیں آپ کو. تو یہ جو فراغت ہے بنیادی طور پہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو بلیسنگ سمجھتے ہیں؟ عموماً جب آپ فری ہوتے ہیں، فری ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے، یا آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ جب مجھے بالکل وقت نہیں ہوتا تھا. یعنی میں ظاہر کچھ نیا گیا ہوا تھا اور بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو فراغت نہ ہونا بہت زیادہ ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا باعث بنتا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو ایک زمانہ تھا جب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے 6 ماہ کی، سال کی جیل ہو جائے تو میں بڑا شکر کروں گا کہ مجھے پڑھنے کا ٹائم. تو کچھ ایسا کر تو نہیں دیا؟ نہیں ایسا کیا نہیں، لیکن یہ اس خواہش کا پیدا ہونا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا وہ بیت رہی ہوگی سائیکولوجیکلی آپ انتشار کا شکار. بالکل. اور فراغت تو ظاہر ہے بڑی نعمت ہے، خاص طور پہ جب آپ اس کا استعمال کر رہے ہوں. تو میری جب فراغت ہوتی ہے تو اس میں موویز میں زیادہ شوق سے دیکھتا ہوں. اچھا. ہاں موویز دیکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے کا تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے. بالکل صحیح. ہاں تو کس جانرا کی فلمز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں؟ ایکچولی میں زیادہ تو ریکمنڈیشن پہ چلتا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اتنے سارے دوست ہیں وہ کوئی نہ کوئی فلم لازمی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مووی. تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ میں اکیلا ہوں اور مجھے زیادہ کمپیوٹر کے وہ کس طرح وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور کیا یہ سارے معاملات ہیں ان کا اتنا زیادہ تو علم نہیں ہے. تو جو مجھے دستیاب ہوتی ہیں، کوئی دوست ہے وہ USB میں وہ بھر کے دے جاتا ہے، اور کوئی نہیں تو YouTube وغیرہ پہ وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن کسی بھی طرح کی مووی مجھے
اگر اس کی اسٹوری اچھی ہے, اگر اس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, ظاہر شاعر کے لیے تو خاص طور پہ بہت ضروری ہے مووی دیکھنا. ہاں, کیونکہ ایک پوری کتاب پڑھنا اور ایک مووی دیکھنا وہ ہاں, کیونکہ آپ اس کے کردار, ایک ناول کے کردار جیتا جاگتا آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اور بہت ساری موویز ایسی ہیں جو ناول بیسڈ ہیں. بالکل. تو موویز یعنی آپ کو ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. بالکل. جدت میں بعض شعراء کرام فکشن کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. فکشن سے اور سائنس فکشن سے تعلق کس قدر ہے آپ کا؟ دیکھیں, جہاں تک اس کی جڑت زندگی کے ساتھ ہے اتنی تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ بھی زبردستی سے شاعری میں گھسانا میں اتنا وہ مناسب نہیں سمجھتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے اندر پک رہی ہیں اور وہ بس نیچرل انداز میں آ گئی ہیں, چاہے وہ پھر کسی بھی سبجیکٹ کی ہو, وہ اس میں چاہے سائنس ہو, چاہے اس میں فلسفی ہو, سائیکالوجی ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, اسلام ہو, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر نیچرل انداز میں آ رہی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. بالکل صحیح. تو یعنی اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیز مسلط کر دی جائے جان بوجھ کر وہ تکلیف ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ بوجھ ہے. بالکل, پڑھنے والوں پہ بھی بوجھ ہے, اور اگر وہ موونگ پکچر کی صورت میں آ جائے تو پھر بھی بوجھ. بالکل بالکل, وہ کسی بھی چیز میں جو چیز نیچرل انداز میں آ رہی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوگی. ظاہر ہے جو پھل خود پک کے گر رہا ہے نا, اس کی اپنی مٹھاس. کبھی ایسا ہوا جو کہ کسی نے آپ سے کہا ہو کہ ہمارے لیے کچھ لکھیں؟ بعض دفعہ آپ سے لوگ کہتے تھے. جی جی. تو ایسا کبھی ہوا کہ کسی کے لیے لکھا ہو اس کے کہنے پہ, فرمائش پہ, کہ بہت دفعہ ہوا ایسا؟ نہیں, سوائے اس کے کہ کسی کی فرمائش پہ کوئی شعر لکھ دیا ہو مذاق میں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ایسا, کیونکہ میں ایسے فرمائش پہ نہیں لکھ سکتا ہوں یا ایسا لکھا نہیں ہے. ہاں, یعنی کبھی پلان بنے کہ آج میں نے ایک غزل لکھنی ہے؟ نہیں, ایسا تو ظاہر ہے کاغذ اور پینسل پکڑ کے لوگ کرتے ہیں ایسے ظاہر ہوتا ہے, اور اگر ہم کرنا چاہیں تو بھی نہیں ہوگا. نہیں تو ہو جائے گا, پھر تو ہو جائے گا, لیکن ایک تو کرنا چاہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی غزل ہے جو کمپلیٹ ہو گئی ہے, صرف اس کا ایک مصرع رہ گیا یا ایک شعر. اب وہ غزل لکھنے کا پروسیس ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹوں میں ہوا ہو, لیکن جو مصرع رہ گیا ہے, جو شعر رہ گیا, اس میں ہفتے مہینے لگ جاتے ہیں. وہ لے کے بیٹھے میں, اور کبھی کبھی ایسے ہوا کہ باقاعدہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یار وہ جو مطلع رہتا ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا ہے, یا وہ جو مصرع رہتا ہے وہ کرنا ہے, اور آپ 6 7 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں لیکن وہ مصرع نہیں ہوتا ہے. ہاں, تو ایسے ہے یہ تو, مطلب فرمائش پہ لکھنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح. ہم آپ کی مجموعے کی جانب بھی بڑھیں گے, لیکن ایک اور خوبصورت سے غزل, اور یہ پروبیبلی ہماری آج کی اس نشست میں ہم 3 غزل جو ہے وہ آپ سے سنیں گے. 2 ہم نے سنی, ایک اور آپ سے سنیں گے. ٹھیک سر, وہ ہے کہ آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے. شکریہ, مجھے ڈیڈیکیٹ کر کے سنائیں نا. اچھا, آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے. بولے یہ مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے, اور جب میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ان سے یہ غزل سننی, تو میں نے کہا کہ یار ضرور سنیں. ٹھیک ہے, چلیں. اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور سنائیں, اچھا, آپ کے اس بچے کو پریزنٹ کیا جائے. کیوں نہیں, میں یہ سنا دیتا ہوں. تو وہ ہے کہ آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں. واہ. آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں, لیکن ایسا تو نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا, میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا, میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. واہ واہ. کیسے جانا ہے, کہاں جانا ہے, کیوں جانا ہے, ہم کے چلتے چلے جاتے ہیں پتہ کچھ بھی نہیں. بہت اچھے. ہم کے چلتے چلے جاتے ہیں پتہ کچھ بھی. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں, ہائے ہائے کیا کہنے. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں. واہ واہ. مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی, مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں. مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں. واہ واہ. میں نے دنیا سے الگ رہ کے بھی دیکھا جواد, اچھا, ایسی منہ زور اداسی کی دوا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. واہ واہ. سر کیا کہیں, آپ ہی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں, آپ کو اچھے پیغام دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. آپ کو بھی کبھی محبت ہو؟
ہاں مجھے تو بہت ہی رہتی ہے. نہیں وہ تو ہوتی تو کنونشنل ہو گیا نا. انکنونشنل مشکل سوال. ہاں یہ مشکل سوال ہے ظاہر ہے. اور اس کو آپ چھوڑنا پسند کریں. ہاں فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. چلو آپ کا کیمرہ ہٹا لیجیے گا. وہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. وہی بات ہے. پردہ نشینوں کے یہ تو پلورل میں ہو گیا نا. نو تو ڈیفینیٹ. اچھا نو تو ڈیفینیٹلی بہت اچھے. اچھا مجموعہ ہم آپ کا کب دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں. پہلا مجموعہ 2015 کے آخر میں 2016 کے شروع میں آیا. ٹھیک ہے. اس کا نام کوئی کوئی بات کے نام کوئی بات. جی. تو دوسرا اب انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے. عنقریب یعنی کہ اس پہ کام چل رہا ہے. اس پہ کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ کے. وہ کیا کریں, کیا ایسی چیز ہے اساس مطالعے کے علاوہ جو کہ ضروری ہے شاعری کے لیے. لیکن سب سے پہلے اچھا یہ جو شاعری کا معاملہ ہے یہ بہت عجیب ہے. اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے اور سب کچھ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی اساتذہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مطالعہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ہر طرح کا علم ہونا چاہیے. ظاہر ایک شاعر کے لیے تو خاص طور پہ یعنی میرا یہ بھی ماننا ہے شاعر کے لیے صرف شاعری یا فکشن لٹریچر سے ہٹ کے بھی آپ کے پاس شاعر کے پاس ہر طرح کا علم ہونا چاہیے. ایک تو یہ رائے ہے. ٹھیک ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ شاعری کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا پڑھنا, آپ کا مختلف علوم کا مطالعہ کرنا یعنی شاعری کے لیے ایک شخصیت کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن شاعری کے لیے یہ کوئی لازم و ملزوم چیز نہیں ہے. بہت سارے ایسے شعراء ہوں گے اور جو فارمل ان کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے لیکن زندگی کے تجربات اور ان کے پاس ایسے ان کے اپنے سچ موجود ہیں جو شاعری کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی کا مصرع ہے کہ 100 رنگ سے بنتی ہیں ایک زخم کی تصویریں. ہاں تو وہ ایک زخم بھی کسی کے پاس ہو تو وہ ساری زندگی رنگ بھرتا رہتا ہے اپنی شاعری میں. ہاں تو لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جس طرح جو آپ کا سوال تھا کہ نوجوانوں کو کیا وہ مشورہ ہے, تو اب یہ تھوڑا عجیب سا مشورہ ہے ویسے, لیکن یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر شاعر موجود ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو اس میں بہت محنت کرنی چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو دیکھا دیکھی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا ٹائم ضائع کریں. بالکل صحیح. لیکن اگر ہے آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا یا کوئی آپ کو احساس دلاتا ہے اس چیز کا, تو پھر اس پہ ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اساتذہ کو پڑھنا, اپنے ہم اثروں کو دیکھنا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں جس طرح وہ آپ نے پہلے اس کا ذکر کیا, اور اس کے یعنی شاعری کی جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھیں. میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ کسی شاعر پہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہو کہ ایک تو اس کی شعری تربیت مکمل ہو, ٹھیک ہے, اس کو شاعری کا پتہ ہے, اس کو کرافٹ کا پتہ ہے, بنت کا پتہ ہے, مصرع کس طرح لکھنا ہے, اس کے پاس ووکیبلری اس کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو درست ترین لفظ لگانے کا پتہ ہے کہ کہاں کیسے آئے گا. یہ شعری تربیت اگر آپ کی ہو گئی, اس کے بعد اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی سچ موجود ہے, وہ سچ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اپنا کوئی ذاتی تجربہ ہو, وہ آپ کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے, وہ دنیاوی اعتبار سے معاشی معاشرتی جو بھی آس پاس آپ کے مسائل چل رہے ہیں وہ اگر آپ کا سچ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی زندگی کے ذاتی تجربات ہیں, تو شعری تربیت پلس آپ کا سچ جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر بڑی خوبصورت شاعری بنتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ان کا سچ موجود ہے لیکن شعری تربیت نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شعری تربیت بہت اچھی ہے لیکن ان کے پاس ان کا سچ نہیں ہے, وہ ساری مشاہدے پہ ان کا وہ سارا معاملہ چل رہا ہے, تو اس میں بھی وہ بات نہیں بن پاتی. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ جن کے مصرے جن کے شعر وہ بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن خالی ہوتے ہیں, روح سے وہ خالی ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو اس میں اگر آپ کو
تو سچ جو ہے وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو کبھی دے گا دینے والا, ٹھیک ہے, یا زندگی کے کسی بھی موقع پہ آپ کو وہ سچ عطا ہو جائے گا. لیکن آپ کا کام ہے شعری تربیت اپنی مکمل رکھیں. تو مصرع کیسے لکھنا ہے, شعر کیسے لکھنا ہے, اساتذہ نے کون سی بات کس انداز میں کی ہے, یہ ساری اس پہ غور کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, یہ فل ٹائم ہے. اس میں آپ کا ظاہر خون جلے گا, اس میں آپ کو مکمل توجہ دینی ہے, اس کی عزت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پیار دینا ہے, اس کو اپنا آپ سونپنا ہے, تب یہ آپ کو کچھ دے گا. اور دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا سچ لکھ رہے ہیں تو آپ منفرد شاعر ہوں گے, کیونکہ ہر بندے کا سچ منفرد ہوتا ہے, ہر بندے کا سچ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو اگر آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا سچ اپنی شاعری میں لے کے آ سکیں تو آپ منفرد شاعر ہوں گے. بالکل صحیح, بڑا مفصل آپ نے ایک پیغام دے دیا. جواد بھی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے اتنی پیاری باتیں سن کے. یقیناً ہمارے جو آڈینس, ہمارے وہ تمام احباب جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے تھے, انہیں بھی بہت سی نئی چیزیں, بہت سی اچھی چیزیں اور بہت پیارا کلام جو ہے وہ انہیں سننے کے لیے ملا. اور پروگرام سے متعلق آپ سب کی رائے کا انتظار رہے گا, رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. شاداب عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.